بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحجۃ الحرام ہے، نور کا نور سے ازدواج مبارک ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سورۃ الکوثر کا اہدنا الصراط المستقیم سے ازدواج مبارک ہو۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں ہیں نام بی بی زہرا مولا علیہ السلام۔ سورۃ الکوثر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا سب سے اعلیٰ مصداق مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ حکم حق سے عقد زہرا ہو گیا حیدر کے ساتھ، حکم حق سے، خدا کا حکم تھا یہ، حکم حق سے ہو گیا عقد زہرا حیدر کے ساتھ، جان پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر کے ساتھ۔ جان پیغمبر ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نفس پیغمبر ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عقد پڑھا گیا، زمین پر مصطفیٰ نے پڑھا اور عرش پر خدا نے پڑھا۔ روایت ہے یہ، خطبہ عقد مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پر عقد خود خدا نے پڑھا۔ اب جو عقد بو تراب ہے یہ کسی احسان کا جواب ہے۔ یہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے احسانات ہیں جو دین پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ خود عقد سے پہلے ہی شب ہجرت بستر رسالت پر علی بن ابی طالب علیہ السلام سوئے تھے، اور مولا علی کا یہ سونا رسول اللہ کی جان کو بچا گیا تھا۔ تو اس احسان کا کوئی ایک جواب ہے کہ کسی احسان کا جواب ہے یہ۔ آج قسمت کا عوج شامل ہے، ایک رقیبوں کی فوج شامل ہے۔ بہت سے چاہتے تھے کہ ان کا ازدواج ہو جائے، اور لیکن رسول اللہ نے سب کو رد کیا، اور حکم خدا سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا ازدواج کیا۔ ہم اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے دعا توسل کے ساتھ ساتھ، اور کچھ احادیث شوہر اور زوجہ کے فرائض سے متعلق بھی پیش کریں گے۔ مل کے صلوات بھیجیں گے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی موضوع ہی سے شروع کرتے ہیں جو جاری ہے اس وقت۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ رشتہ لے کر آتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ سیدہ کی شادی کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، انہیں جواب دیتے تھے رسول اللہ۔ اور جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہو گیا مولا علی علیہ السلام سے، تو بعض لوگوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے سیدہ کا ہاتھ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں دیا، شکوہ کیا۔ تو حضور نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ میں نے خود فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اللہ نے فاطمہ کا ہاتھ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کے صلوات بھیجیں پنجتن پاک کی عظمت اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باسعادت موقع پر توسل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں جہاں جہاں تک مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیئا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا توسل ہے۔ حضور مکرم ہی نے مولا علی علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی، میں نے اللہ کے حکم سے آپ کی شادی فاطمہ زہرا کے ساتھ کی ہے، اللہ کا یہ حکم تھا، اور اس شادی کا حق مہر میں نے پوری زمین کو قرار دیا ہے۔ مہر پر نکاح ہوتا ہے نا، تو مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ازدواج کے بہت سارے مہر ہیں، کچھ آسمانی ہیں کچھ زمینی ہیں۔ ان آسمانی مہروں میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمائے، پوری زمین بی بی فاطمہ کے مہر میں۔ اس وقت پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پس جو زمین پر چلے اور اے علی آپ کی دشمنی رکھتا ہو، تو چونکہ آپ کے نکاح کا مہر پوری زمین ہے، لہذا اس کا زمین پر چلنا حرام ہے، کہ جو زمین پر بغض علی اور بغض فاطمہ زہرا کے ساتھ چلے گا، چونکہ اس عقد کا مہر ہی پوری زمین ہے۔
تو زمین پر تصرف اسی وقت جائز ہے کہ جس کے دل میں محبت علی اور محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ماشاء اللہ. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا توسل ہے، اور بی بی کے لیے خود حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اے مصطفیٰ آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ زہرا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. جو مقصد خلقت ہے اس کی مرکزیت بی بی فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ایک حقیقتاً دل کی بات آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت اللہ جانے کیا کیفیت ہے کہ اس دعائے توسل میں بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں جو دعائے توسل ہوتی ہے اس کی کیفیت مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہی ہے، چونکہ وہ بھی اسی نور ہی کا ٹکڑا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اب چونکہ موضوع ہمارا اخت مولا علی و بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، میں امام حسن علیہ السلام کے توسل پر ہوں اس وقت. روایت میں بہت خوبصورت ہے، امام حسن علیہ السلام بالکل گود میں جب ہوتے تھے بی بی فاطمہ کی، تو ماں اپنے بچے کو کھلاتے ہوئے جب تھوڑا تھوڑا سا ہی اچھالتی ہیں، یہ روایت میں ہے، تو امام حسن علیہ السلام کو اس طرح سے اچھالتے ہوئے لوری دیا کرتی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو بی بی فاطمہ لوری دیتے ہوئے کہتی تھی کہ اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن. اشبہ اباک یا حسن، لوری کا ترجمہ جانتے کہ اے بیٹا حسن تم اپنے بابا علی کی شبیہ بننا. کیا اعتماد ہے بی بی فاطمہ زہرا کو علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، ان کے مقام عصمت پر. اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن، اور ظلم کی جکڑ کو حق سے دور کر دینا اور توڑ دینا، اس طرح کی لوری دیتی تھی. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، اس اللہ کی عبادت کرنا کہ جو تمام نعمتوں کا مالک ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنِ، اور سیاہ دل گمراہوں کے ساتھ کبھی رشتہ نہ جوڑ لینا. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لوری دیا کرتی تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. امام حسن علیہ السلام اس عقد کا جو پہلا ثمرہ ہے وہ حسن ابن علی علیہ السلام ہے. اس کائنات کے وہ پہلے فرزند کے جن کے بابا بھی معصوم ہیں اور والدہ بھی معصومہ ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. چلیں امام حسن سبزقبا علیہ السلام کی خدمت میں. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب جو حدیث امام حسین علیہ السلام سے متعلق پڑھنے لگا ہوں، یہ پڑھی تو پہلے سے تھی لیکن اپنی طالب علمی کی حیثیت میں زمانے خطابت میں پہلی مرتبہ ممبر سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. خود بی بی فاطمہ زہرا فرماتی امام حسین کے لیے کہ حسین جب میرے شکم میں تھے تو جب دوسرے ماہ پر پہنچے تو مجھے آب و غذا کی ضرورت ختم ہو چکی تھی. ابھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، وہ حسین جو خود
بھوکے پیاسے شہید ہوئے، لیکن اللہ اکبر، آپ ان کے وجود کی تاثیر دیکھیے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جب حسین میرے شکم میں تھے تو دوسرے ماہ ہی سے میں آب و غذا سے بے نیاز ہو گئی تھی. جب تیسرے ماہ تک ہی حمل پہنچا تو ہمارے گھر میں خیر و برکت فراوان اور بے انتہا ہو گئی. جس گھر میں ساری برکتیں بی بی فرما رہی ہیں، اس گھر میں بھی برکتیں انتہا تک پہنچ گئیں کہ جب حسین تیسرے ماہ سے تھے حمل میں. جب 4 ماہ ہو گئے حمل کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری تنہائی کو حسین سے انس اور گفتگو کے ذریعے سے دور کر دیا. یعنی میں اپنے شکم میں حسین سے کلام کرتی تھی. یہ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حمل 6 ماہ تھا. یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں بھی ذکر موجود ہے. جب 5واں مہینہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بالکل سبکتر پایا، یعنی راحت کے ساتھ. اور جب 6واں مہینہ ہوا تو 6 مہینے گزر گئے تو حسین کا نور اتنا تھا کہ تاریک رات میں مجھے چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نتیجہ ہے جو پہنچا رہا ہوں. ایک فقرہ باقی ہے 20 حدیث کا، شروع سے سناتا ہوں. فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام میرے شکم میں تھے، 2 ماہ کا حمل تھا تو آب و غذا سے میں بے نیاز ہو گئی. 3 ماہ کا جب حمل پہنچا تو برکت اور خیر بے انتہا فراوان اور بڑھ گیا. 4 ماہ کا جب حمل تھا تو حسین مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور میری تنہائی کو مجھ سے دور کر دیتے تھے. 5 ماہ کا جب حمل ہوا تو میں سبکتر اور راحت تر مزید ہو گئی. 6 ماہ کا جب حمل ہوا تو حسین کا نور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے تنہائی میں بھی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور جیسے ہی میں محراب میں جاتی تھی تو مجھے اپنے باطن سے حسین کی تسبیح و تقدیس کی آوازیں آیا کرتی تھی. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چلیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ میں، ان کی والدہ معظمہ کی بارگاہ میں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بہت سے والدین اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں بیٹے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں. پروردگار جن جن کے دل میں یہ حاجت ہے اس عقد باسعید کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو پورا فرما، انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرما، بہترین ہم کو جوڑے عطا فرما. ایک صلوات بھیجیے گا مل کے بن جاتے ہیں باقی عظمت. صلی علی محمد و علی محمد. اب یہاں سے جو احادیث میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا یہ فرائض کے سلسلے میں ہم اور آپ کے فرائض کے لیے جشن کی حد تک آج میں نے آپ کی خدمت میں اسے پڑھا ہے. آخر میں ہو سکتا ہے پھر سے ایک اشارہ کروں اور مزید اس جشن کی تفصیل انشاءاللہ شب جمعہ کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں آ جائے گی. اب ہم آپس میں شوہر اور زوجہ کے کیا فرائض پہ بات کریں گے. امام زین العابدین اسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ خدا اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ نعمتوں کا اہتمام کر پائے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کے لیے اہتمام کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر زیادہ راضی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ کوشش کر کے ایفرٹ کریں اور محنت کریں انشاءاللہ سے. اور اس سلسلے میں وہ بھی حدیث ہے کہ اگر اہل و عیال کے لیے شوہر اہتمام کر رہا ہو تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کے لیے شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 طرفہ ذمہ داری ہے جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. باخر علوم امام محمد ابو جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب زوجہ کی ذمہ داری امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک زوجہ کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے پاس شفاعت کا ذریعہ کیا ہے. ایک عجیب حدیث ہے واقعی. امام نے فرمایا کہ ایک زوجہ کے لیے اللہ کے پاس شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی وسیلہ شفاعت نہیں ہے.
یعنی اگر زوجہ اس سے اس کا شوہر راضی ہے، یہ سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ شفاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک بیوی کے لیے، یعنی اتنا زیادہ اہم ہے۔ تو اسی لیے ہم نے بار بار اسے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام ہرگز اس بات کو نہیں کہتا کہ ذرا سا کوئی اختلاف ہوا یا ذرا سی کوئی بات ہوئی تو بس اب ہم کیوں اپنے آپ کو جھکائیں، ہم کیوں تسلیم ہوں، ہم کیوں پیچ اپ کے لیے جائیں، ہم کیوں اس رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص زوجہ کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث میں کہا ہے، شوہر کی اپنی ذمہ داری ہیں، لیکن حدیث میں اس طرح سے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ سب سے بڑھ کر جو شفاعت کا ذریعہ ہوگا ایک بیوی کے لیے وہ شوہر کی رضا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ کسی عالم کا یا کسی مجتہد کا کلام نہیں ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، حجت اللہ کا کلام ہے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب میں یہ ایک مرد کے لیے ذمہ داری بتا رہا ہوں، کوشش کی کہ ہم نے کہ ایک حدیث زوجہ کے لیے آتی ہے، ایک حدیث شوہر کے لیے آتی ہے، الگ الگ ہم آگے بڑھتے رہیں ائمہ علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کو ٹھیک چلانے کے لیے ایک مرد کے پاس 3 چیزوں کی اسے ضرورت ہے، بہت غور کیجیے گا۔ پھر آگے امام نے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي تَبَعِهِ ذَلِكَ، اگرچہ کہ اس کی طبیعت میں 3 چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ حاصل کرے، اسے کوشش کرے کہ وہ آ جائیں اور اس کا اظہار کرے چاہے طبیعت میں نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا گھر چلانے کے لیے۔ پہلا امام نے فرمایا معاشرت جمیلہ، خوش رفتاری۔ اگر کسی کی طبیعت میں نہیں بھی ہے تب بھی وہ اس کو حاصل کرے اور بلکہ اس پہ ایکٹ کرے، گویا امام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اچھی خوش اخلاقی، خوش رفتاری یعنی۔ دوسرا فرمایا سعتن بتقدیرن، یہ بڑا لطیف مجھے لگا، امام نے کہا سعتن یعنی وسعت، خرچ کرنے میں وسعت، لیکن بتقدیرن بھی آگے کہا۔ اگر اس کا میں سادہ ترجمہ آپ سے کہوں کہ وسعت خرچ لیکن میانہ روی کے ساتھ، وسعت خرچ بھی رکھے لیکن ایک اندازے کے ساتھ، بتقدیرن امام نے کہا، اسراف کی طرف نہ جائے لیکن ایک مقدار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا خاتون کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں صحیح گھر کو چلانے کے لیے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مرد میں ہونی چاہیے۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باب الواحج ابو ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ ایک مرد میدان جہاد میں جائے، زخم کھائے، بھوک و پیاس کو برداشت کرے، سفر کی زحمت کو برداشت کرے، اسے جو اجر ملتا ہے وہ عورت کو فقط گھر میں رہتے ہوئے بہترین شوہرداری میں اور گھرداری میں ملتا ہے۔ یعنی بہترین شوہرداری کرنے والی عورت مجاہدہ فی سبیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا مقام کم نہیں ہے، اس کا مقام اتنا عظیم الشان ہے۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اب ایک حدیث شادی کے وقت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پر ہم ویسے ہی عمل کرتے ہیں، ہمارے سوسائٹی کا جو کلچر ہے، لیکن یہ حدیث امام رضا علیہ السلام بھی ہے کہ شادی کی تقریب ہم نے کہا رات میں رکھا کرو۔
اس لیے بڑی خوبصورت امام اسلام کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اور زوجہ کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہٰذا رات میں شادی کی تقریب رکھو کہ اللہ عز و جل نے رات کو بھی اور زوجہ کو بھی سکون قلب کا ذریعہ قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اساں سے خلقت فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات بھی دیجیے گا امام علی ابن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وزیرا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اب میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی چاہے کتنا بھی کوئی حسن سلوک کر لے شوہر و زوجہ کے تعلق میں، ہمیشہ وہ ہنکی ڈوری تو نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اختلاف تو آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو معاملہ پریشانی کا آ جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا ہے، آخرت کو جزا کی جگہ قرار دیا ہے، یہ ذہن میں رکھو، دنیا ہے امتحان کا مقام، آخرت ہے جزا کا مقام۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے امتحان کو آخرت کی جزا کا وسیلہ بنایا ہے، اور آخرت کی جزا کو دنیا کے امتحان کا عوض بنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بارٹر ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ دیتے ہیں تو پھر کچھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، آخرت کو جزا کی بنایا۔ تو یہ ایک تصور رہے ذہن میں کہ بہرحال زندگی میں امتحان پریشانیاں آئیں گی، صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، تو اس کے لیے اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے انشاءاللہ، یہ اللہ نے عدل بدل کیا، نیب البدل ہے انشاءاللہ سے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول حدیث جو دونوں کے لیے ذمہ داری ہے، میں پھر حضرت حجت کے سلسلے میں جو حدیث پڑھوں گا وہ خود ایک فضیلت کی حدیث ہے، لہٰذا یہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں آخری حدیث آج کی حد تک، اور یہ دونوں کے لیے امام حسن عسکری اسلام فرماتے ہیں بہترین رفیق کون ہے؟ وہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو بھول جائے، احسانات کو یاد رکھے، یہ بہترین ساتھی ہے۔ تو یہ شوہر کی بھی ذمہ داری اور زوجہ کی بھی ذمہ داری کہ اگر آپ بہترین شریک حیات بننا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو گناہ بھول جائے، احسان یاد رکھے انشاءاللہ۔ کاش اگر اس طرح سے عمل ہونا شروع ہو جائے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ سے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ حکم حق سے عبد زہرا ہو گیا حیدر کے ساتھ، جان پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر کے ساتھ، تو جان پیغمبر بی بی فاطمہ، نفس پیغمبر مولا علی علیہ السلام، اور ان کے آخری معصوم فرزند حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اور میری جدہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے جو اسوہ ہیں وہ میری جدہ فاطمہ زہرا کی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام سے افضل ہے، اور بعض آیات کی اور احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سر اور ہم کف ہیں ظاہر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اگر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مرج البحرین کا جو ازدواج ہے اس وقت، مرج البحرین کی تاریخ مبارک ہو،
اگر آپ کو تقریر میری ایک یاد ہے تو اس میں میں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، قرآن کی آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو والوتر کی جانب سے منعقدہ والشفع کا ازدواج مبارک ہو. والوتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، والشفع مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یا علی، آڈ کی قسم ایون کی قسم، جو آڈ ہے یعنی ایک ہے فقط وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ایون جو دو برابر کی ہستیاں ہیں اس آیت میں امام نے فرمایا وہ بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام ہیں. ان کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں، وہ سورہ فجر جو خود سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ اس کا اختتام ہے یا ایھا النفس المطمئنہ پر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین جو نفس مطمئنہ ہیں اس لیے کہ اس ماں کے فرزند ہیں، ہاں، کہ فرمائے خود امام حسین کہ امی خیر منی، میری ماں تو مجھ سے بھی خیر اور بہتر ہے. حسین جو خود مصباح الہدی سفینۃ النجاہ ہے، وہ خود یہ فرمائے کہ میری ماں مجھ سے بھی افضل ہے. چونکہ جشن کا موقع ہے تو میں مصائب کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک فقرہ کہہ کے حضرت حجت کا توسل کروں گا کہ زبان حال ہے بظاہر، وہ یہ کہ یہ جو ازدواج ہے، تو جب بی بی کی شہادت ہو گئی تھی نا، تو اس وقت حضرت سلمان سے مولا علی علیہ السلام کہتے تھے کہ سلمان تمہیں یاد ہے کہ جب میرا عقد ہوا تھا سیدہ کے ساتھ تو تم سیدہ کے ناقے کی مہار کو تھام کر میرے یہاں آئے تھے، تو اب چلو سیدہ کا جنازہ لے کے جانا ہے قبرستان تک. اور اس وقت امیر المومنین نے اپنی شریک حیات کو دفن کیا اس کیفیت میں، اللہ اکبر، کہ مولا کائنات نے ایک شعر پڑھا ہے وہاں پر کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کے بعد آپ بھی علی سے جدا ہو گئیں، حضور کے بعد آپ کا جدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی خلیل کسی خلیل کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی دوست ہمیشہ کسی دوست کے پاس نہیں رہتا. تو بس اب میری زندگی ہمیشہ حزن میں گزرے گی اور میری راتیں گریہ کرتے ہوئے گزریں گی. اور علی جن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ خود حدیث میں آیا تھا کہ علی کے دو سہارے تھے، رکن اول رسول اللہ تھے اور رکن آخر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی. تو جب بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تو مولا علی فرماتے تھے کہ رکن اول رسول اللہ گزر گئے دنیا سے، اب رکن آخر بھی گزر گیا، اور علی کی کمر شکستہ ہو گئی اور علی تنہا رہ گئے. تو بی بی فاطمہ جب شہید ہوئی تو اصل میں مولا علی کی غربت ہے یہ. پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس وقت اشارہ فرمایا تھا اپنے عقد کے وقت کی طرف کہ جب بی بی فاطمہ کو سپرد کیا نا، سپرد لحد، تو اس وقت ایک فقرہ ہے کتابوں میں کہ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، میں امانت دوبارہ لوٹانے آیا ہوں، لیکن جب یہ امانت آپ سے لی تھی تو لم یکن ضلعها مکسورہ، تو اس وقت پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں یا رسول اللہ. اس وقت مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کو یاد کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا تو یا رسول اللہ میں امانت واپس تو کرنے آیا ہوں، لیکن جب امانت لی تھی تو لم یکن ضلعها مکسورہ، اس وقت پہلو شکستہ نہیں تھا. تو آپ خود سوال کیجئے گا زہرا سے کہ کیا گزری. اس بات میں دو اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ مولا علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یعنی گویا علی جن ابی طالب بھی حیا کرتے تھے کہ کہیں تفصیل سے کہ کیا گزری. دوسرا جو علماء نے لکھا ہے کہ شاید مطلب یہ ہو کہ پورا تو فاطمہ نے مجھے بھی نہیں بتایا یا رسول اللہ، آپ خود ہی پوچھیے، ہائے ہائے آپ خود ہی پوچھیے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ پر کیا گزری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق امیر المومنین، بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے گھروں کی مومنین مومنات کے گھروں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ایسی نسل ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ زمانے کے امام حضرت حجت ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے انشاءاللہ سے.